حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبی حدیث کا ذکر ہوا تھا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا طریقہ بیان کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی صحابہ کرام کو تعلیمات دیتے تھے تو بعد میں نگرانی بھی فرمایا کرتے تھے، عمل کو بھی دیکھتے تھے، الفاظ کی نگرانی بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی جس میں یہ الفاظ تھے: آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جس کو تو نے نازل کیا اور آپ کے نبی پر جس کو آپ نے بھیجا۔ کچھ دن گزرے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جو دعا میں نے تم کو سکھائی تھی وہ مجھے سناؤ۔ چنانچہ انہوں نے وہ دعا پڑھ کر سنائی: آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وبنبیک کا لفظ استعمال کیا تھا کہ آپ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے نبی، اور انہوں نے سناتے ہوئے وبرسولک کہ آپ کے رسول پر میں ایمان لایا جس کو آپ نے بھیجا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، اور رسول کا مرتبہ بھی زیادہ ہے، اور ایک لفظ کے دوسرے لفظ کی جگہ استعمال ہو جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ، احادیث میں جگہ جگہ کہیں نبی کا لفظ کہیں رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو بظاہر کوئی حرج سمجھ میں نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الفاظ میں نے تم کو سکھائے تھے وہ الفاظ کہو، نبی کا لفظ بولو، رسولی کا لفظ نہ بولو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات سکھاتے تھے تو اس کے معنی اور مفہوم پر تو گہری نظر رکھتے ہی تھے، تو الفاظ کی بھی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ الفاظ کے اعتبار سے آزاد نہیں چھوڑا گیا ہمیں، اس لیے بات نقل کرنے میں، دین کی بات کو یاد کرنے میں انہی الفاظ کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے منقول ہے۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جو لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا، جو برکت اس میں ہے وہ دوسرے لفظ میں نہیں ہو سکتی، جو نورانیت اس میں ہے وہ کسی اور لفظ میں نہیں ہو سکتی۔ تو برکت اور نورانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم وہی لفظ استعمال کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ تو صرف یہ کہہ کر کہ ظاہر میں کیا رکھا ہے، الفاظ میں کیا رکھا ہے، اصل چیز تو معنی ہوتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دین کے اندر معنی بھی مطلوب ہیں اور الفاظ بھی مطلوب ہیں۔ نہ معنوں کے اندر کوئی غلطی اور خطا ہونی چاہیے، نہ ہی الفاظ کے اندر کوئی غلطی اور خطا ہونی چاہیے۔
ابو داؤد شریف میں ایک واقعہ منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت باہر نکلے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکلا کرتے تھے، اور یہ سنت بعد میں خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی زندہ رہی، اور ہماری تاریخ اسلام کے بڑے بڑے رہنما، نامور رہنما ہوئے ہیں جن سے واقعی اللہ نے دین کا بڑا کام لیا ہے، وہ بھی اس سنت پر عمل کرتے رہے ہیں، جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگاہی کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے رات کے وقت کہ صحابہ کرام کے اعمال کیا ہیں، معمولات کیا ہیں۔ اپنی عوام کے حالات سے آگاہ رہنا، واقف رہنا، یہ ذمہ داران کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ ان سے نظریں بند کر کے اپنی ہی دنیا میں مگن رہنا یہ ٹھیک نہیں، حالات پر نظر رکھنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں تہجد کی نماز میں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ لمبی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں اور آواز بڑی دھیمی تھی، آہستہ آواز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر وہاں رکے، پھر وہاں سے آگے چلے گئے۔ آگے جا کر دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، وہ بھی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آواز بہت اونچا ہے، اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بزرگوں کو طلب فرمایا اور ان سے پوچھا، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اتنی آہستہ آواز میں تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اسمعت من ناجیت، کہ میں نے جس سے مناجات کی ہے، جس سے میں مناجات کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، اللہ کی ذات مراد ہے، اسی کو سنا رہا تھا، اور اس کے لیے اونچے اور نیچے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کو سناؤں، اور اللہ تعالیٰ سن رہے تھے، اس لیے میں آہستہ آواز میں تلاوت کرتا رہا۔ اسمعت من ناجیت، کہ جس سے میں مناجات کر رہا تھا اسی کو سنا رہا تھا، اس لیے اللہ کے رسول میں آہستہ آواز میں پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بھی تہجد میں پڑھ رہے تھے اور آواز بڑا اونچا تھا، تو آپ اتنی اونچی تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، وَطْرُدُ الشَّيْطَانِ وَأُوقِظُ الْوَسَنَانِ، کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سونے والوں کو جگا رہا تھا، جن کی ابھی تک آنکھ نہیں کھلی تو میری آواز سن کے ان کی بھی آنکھ کھل جائے گی۔ سونے والے کے پاس تلاوت اونچی نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہاں پر جہاں پر پتا ہو کہ سونے والے کے اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے، اگر کسی جگہ معمول ہے کہ سبھی اٹھتے ہیں، وقت ان کے اٹھنے کا ہو گیا ہے، اب ان کو اٹھ جانا چاہیے، تو وہاں پر اونچی آواز سے تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں، کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اور شیطان کے ساتھ دشمنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا، اور کئی سارے واقعات احادیث میں اس طرح کے منقول ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے اونچی پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ابھی تک سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ جائیں اور شیطان یہاں سے بھاگ جائے، جہاں تک میری آواز جائے شیطان وہاں تک قرار نہ پکڑ سکے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سنا۔ اس سے یہ بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ذمہ داران کو چاہیے کہ اگر کسی کا متاحتوں میں سے کوئی فعل دیکھیں تو اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ بغیر سنے، بغیر صفائی کا موقع دیے ان پر آرڈر جاری کر دینا یہ ٹھیک نہیں، بلکہ وجہ پوچھنی چاہیے، سننی چاہیے، معلوم کرنی چاہیے اور اپنی صفائی کا موقع دینا چاہیے۔ بس اوقات بڑی معقول وجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلا کر حکم ارشاد فرما دیتے تو دونوں کے سر آنکھوں پر تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پچھلے جمعے اسی موضوع پر بات ہوتی رہی کہ صحابہ کرام آپ کی بات سنیں اور اس پر 100% عمل نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دونوں کی بات کو سنا، دونوں سے وجہ پوچھی اور پھر فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر لو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کر لو تاکہ درمیانہ راستہ میسر آ سکے۔ اعتدال ہر کام میں بڑی مفید چیز ہے، اہم ہے، تو اعتدال ہونا چاہیے۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ نماز کے اندر وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ نماز کے اندر نہ تو آواز بہت اونچی ہونی چاہیے اور نہ بہت پست ہونی چاہیے، بلکہ درمیانہ راستہ ہونا چاہیے۔ بین ذالک سبیلا، اونچی اور نیچی آواز کے درمیان کا راستہ، یہ اعتدال کا راستہ ہے، یہ بہتر راستہ ہے۔ تو اعتدال ہونا چاہیے۔ اور اس پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کے اندر یہ بھی حکمت اور مصلحت تھی کہ قرآن پاک کی آیت پر عمل ہو جائے، اور یہ بھی حکمت اور مصلحت تھی کہ پہلے تو صرف قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا، مناجات کا ثواب مل رہا ہے۔ اب آواز کو ایک جگہ پر رکھ کے اور مناسب آواز نکالنا، یہ بھی چونکہ اللہ کے نبی کے حکم کے تابع ہو گیا ہے تو اس کا بھی ثواب ملنے لگ گیا۔ پہلے تھا اپنی اپنی سوچ کے مطابق تھا، ہر ایک نے اچھا سوچا، ہر ایک کی سوچ بھلائی پر مبنی تھی، لیکن اب اس میں اللہ کے نبی کا حکم شامل ہو گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرنا، طریقے کے مطابق کرنا، اسی کو سنت طریقہ کہتے ہیں۔ تو سنت طریقے کی برکت بھی حاصل ہو گئی، اور آواز کو ایک جگہ پہ رکھنا، اس کا بھی اجر اور ثواب مل گیا، یہ بھی عبادت بن گئی۔ کوئی بھی کام جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر کرتے ہیں تو پھر وہ عبادت نہیں بنتا۔ عمل کو عبادت بنانا چاہیے۔ عمل ہر مومن کا اسی وقت عبادت بنے گا جب اللہ کے اور نبی کے احکامات کے مطابق ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو بہرحال صحابہ کرام کی زندگی میں اس قسم کے واقعات موجود ہیں جس سے ہمیں اچھی رہنمائی ملتی ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا قصہ شروع تھا، یہ ضمن میں کچھ باتیں آ گئیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میری پہلی ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں نے آپ کو جا کر سلام کیا، آپ نے مجھے سلام کا طریقہ بتلایا کہ ایسے نہیں بلکہ ایسے سلام کرتے ہیں، پھر میں نے ویسے سلام کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا واقع میں آپ اللہ کے رسول ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو کیا واقع میں آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ 3 باتیں اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمائی۔
آپ نے چونکہ یہ مکہ اور مدینہ اور عرب کا ماحول مشرکانہ ماحول تھا آپ کی آمد سے پہلے، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی مانتے تھے، تو بتوں کو اللہ تعالیٰ کے شریک مانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس سے مراد وہ وحدہ لا شریک ہے، بتوں کا اس میں کسی طرح کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی غلط فہمی تمہیں نہیں رہنی چاہیے۔ اس لیے معاملے کو صاف کرنے کے لیے وضاحتاً آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جس وقت تمہیں کوئی مصیبت پڑتی ہے، کوئی آفت آ پڑتی ہے، تو اس وقت تم جس کو پکارتے ہو اس اللہ کا رسول ہو۔ عام حالات میں اپنے خوشحالی کے ایام میں جن کو پکارتے رہتے ہو اور بتوں کے ہاں آتے جاتے رہتے ہو تو ان کا رسول نہیں ہو، بلکہ جس وقت تمہیں باقی سارے راستے بند نظر آتے ہیں، صرف ایک ہی در کھلا نظر آتا ہے، اس وقت تمہاری توجہ جس مالک کی طرف ہوتی ہے میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ چنانچہ قرآن پاک میں یہ بات کئی جگہ پر ہے اور بڑی وضاحت سے ہے کہ جس وقت وہ لوگ کشتیوں میں سفر کرتے تھے تو کشتیاں طوفان میں گھر جاتی تھیں اور پانی ایسے سائبانوں کی طرح ان کے اوپر آ جاتا تھا ایک موج کی شکل میں، اور یقین ہو جاتا تھا کہ اب بس مر گئے، اب بچنے کا کوئی راستہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو بے ساختہ ان کی زبان سے بھی اس وقت اللہ ہی نکلا کرتا تھا۔ تو ایسے حالات میں جہاں پر تمہیں سب سے مایوسی ہو جاتی ہے، صرف ایک ہی در نظر آتا ہے، وہ اللہ کا در ہے، تو مصیبتوں میں جس اللہ کو تم پکارتے ہو اور باقی سب کو نظر انداز کر دیتے ہو، میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، صاف ستھرا معاملہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس وقت تم پر قحط سالی آتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پینے کو کچھ نہیں ملتا، جانوروں کے حالات آپ کے سامنے ہوتے ہیں، تو ہر چیز پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ بڑا قحط آ گیا، بڑا زبردست قحط تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قحط کے لیے بہت محنت کی اور بہت کوشش کی۔ ایک بدو شخص نے ان حالات میں ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیوں پہ گوشت کیا ہوتا، اس کی ہڈیوں کے اندر سے گدا بھی نہیں نکلا۔ قحط نے یہ حال عام جانوروں کا کر دیا تھا۔ ظاہر ہے جب کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، تو پھر ہر چیز خشک ہوتی ہے۔ تو ہڈیوں کے اندر سے بھی گدا نہیں نکلا، تو پھر انہوں نے اللہ کے سامنے آہذاری کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ دیا۔ تو ان کو پھر خواب میں نظر آیا کہ عمر کو میرا سلام کہو اور کہو کہ میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، کیا ہو گیا ہے؟ فلاں علاقے سے قافلوں کے قافلے گندم کے اناج کے آ رہے ہیں، فلاں علاقوں سے جانور آ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، دسترخوان لاگ رہے ہیں، ایسے بھی بھلا کبھی اللہ کا مقابلہ ہوتا ہے؟ تو چنانچہ پھر بات ان کو سمجھ میں آئی اور سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے پھر صلاۃ الاستسقاء پڑھی اور اللہ کے سامنے آہذاری کی، تو پھر اللہ نے بارشوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ تو قحط جب تم پر پڑتا ہے اور تمہیں نہ کچھ کھانے کو ملتا ہے نہ پینے کو ملتا ہے، اور ہر ایک جاندار جان بلب ہو جاتا ہے، اس وقت تم جس اللہ کو پکارتے ہو سارے واسطے بھول کر اس اللہ کا رسول ہو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ بسا اوقات تم صحراؤں میں سفر کرتے ہو۔ ہمیں تو چونکہ اس کا واسطہ کبھی نہیں پڑا، اس لیے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ جب بندہ صحراؤں میں سفر کر رہا ہوتا ہے
تو دور دور تک کوئی آبادی کے حیات کے آثار نظر نہیں آتے، ریت ہی ریت ہے، منتہائے نظر تک ریت ہی ریت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی سایہ، نہ کچھ بھی نہیں۔ تو کسی جگہ آدمی آرام کے لیے رکے، سواری اس کے پاس موجود ہے، اونٹنی کا تذکرہ ہے، اونٹنی کے اندر سواری بھی ہو جاتی ہے، بوقت ضرورت اس کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے، اور عربوں کا یہ پسندیدہ جانور تھا۔ چنانچہ اگر تم صحرا میں سفر کر رہے ہو اور تم کہیں آرام کے لیے رکو اور آنکھ کھلے تو سواری بھی غائب، سامان بھی غائب، سواری بھی غائب، سامان بھی غائب۔ اب منتہائے نظر تک سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس وقت تم مایوس ہو کر، تنگ آ کر جس اللہ کو پکارتے ہو، اور پھر وہ مالک تمہارا سامان تمہیں واپس لوٹا دیتا ہے، اس اللہ کا رسول ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، بعد میں یہ پھر مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے کچھ نصیحتوں کا تقاضا کیا کہ مجھے کچھ نصیحتیں فرما دیں۔ چنانچہ دیندار لوگوں سے، مذہبی لوگوں سے، اللہ والوں سے کبھی ملاقات ہو تو نصیحت سننی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ بس اوقات کوئی بات دل پر اثر انداز ہوتی ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند نصیحتیں فرمائیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے ان نصیحتوں پر بات عرض کریں گے۔ اصل مقصود بھی وہی ہے، یہ شروع کی تمہیدی کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔